الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوالات بہت زیادہ ہیں، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ کچھ سوالات ہیں جن کو میں ڈیل کروں گا، اس کے بعد ہمارے شیخ محترم توصیف الرحمن حفظہ اللہ ان کا جواب دیں گے۔ باقی کچھ سوالات خاص میرے نام کے ساتھ میں ان کو نپٹا لوں ذرا سا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمان کس حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے نمبر دیے ہیں 1 2 3۔ 1 اپنا ملک سمجھ کر، نمبر 2 اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر، نمبر 3 یا وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہو وہاں پر مستقل طور پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ تینوں حیثیتوں سے وہاں رہ سکتے ہیں بیک وقت، تینوں چیزیں اپنا ملک سمجھ کر، دین کی تبلیغ کو لے کر، اور جہاں بھی رہیں ان کی اپنی رہائش ہے۔ پھول کانٹوں میں بھی رہ کے اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں اور کانٹے نہ بھی ہوں تب بھی خوشبودار ہوتے ہیں۔ آپ کو دین انما الاعمال بالنیات، آپ یہاں روزی کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے کہ آپ 2 پیسے کمائیں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں گے، عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اور واپس جائیں گے تو آپ اپنے پڑوسی سب کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کی قسم آپ کا وجود یہاں پر بہت بڑی رحمت ہے، اور آپ کا قدم قدم پہ چلنا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ نیت اگر انما الاعمال بالنیات، ایک شخص دلیل کے طور پر صحابی رسول لکڑیوں کا گٹھا لے کر کے وہ دوپہر کی تپتے ہوئی دھوپ میں جا رہے تھے۔ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ شخص دنیا کمانے میں کتنا مصروف ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے آخرت کی، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے یہ محنت اور مشقت کر رہا ہے تو رب کی قسم ہے اس میں بھی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کہیں بھی رہیں خوشبو بکھیریں۔ اسلام کی تبلیغ تو ہم سب کے اوپر ضروری ہے، دعوت دینا، اور یہ ضروری ہے ہم داعی بنیں، ہم اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ملک ہمارا ملک ہے، اپنا ملک نہیں سمجھیں گے تو پرایا ملک سمجھیں گے۔ ہمارے پرکھوں باپ داداؤں کا ملک ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں۔ اور ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر دنیا کا چپا چپا ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی زمین ہے۔ کس کی زمین ہے؟ ہاں، خلاص وہ بٹوارے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہر جگہ ہمارا ہی، یہاں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے وہ اس کا ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ صاحب آپ پورا کر لیں۔ ایک دو سوال ہم کہتے ہیں، میں ہندوستان میں ملازمت کرتے وقت چوری کیا، جس کمپنی میں کام کرتا تھا اسی کمپنی سے چوری کیا، یہ کمپنی غیر مسلم کی تھی، الحمدللہ اب میں تقویٰ پسند ہو گیا، تو کیا میں اس رقم کو اس کو دینا چاہیے یا خیرات کرنا چاہیے؟ مہربانی فرما کر آپ ہی جواب دیں۔ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، چوری، زناکاری، کسی کے ساتھ خیانت، بدعہدی، بے وفائی، یہ بہرحال اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسلام نے اسی لیے اسے امن اور سلامتی کا میڈل اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ یہ جھگڑا نہیں کرتا، یہ کسی کے حقوق کو غصب کرنے کا ناجائز طور پر حکم نہیں دیتا ہے۔ ہماری بہن ایک مسلمان بیٹی مسلمان کی بہن ہے، تو ایک کافر کی بیٹی بھی وہ ہماری بہن اور بیٹی ہے، جو بھی ہے اس کی بھی عزت و آبرو ہے۔ تو یہ حرام ہے۔ آپ نے جس کمپنی میں یہ کام کیا ہے، آپ براہ کرم اگر اپنی حفظ و امان سمجھتے ہیں اور تو آپ اسے رقم واپس کر دیں کہ میں پہلے اس ٹائپ کا تھا، یہ پیسے میں نے چوری کیے تھے، یہ آپ کے ہیں صاحب، اور میں اب توبہ کر چکا ہوں، صحیح مسلمان بن چکا ہوں، میرے اسلام میں یہ چیز حرام ہے، اس لیے اب میں یہ پیسے آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کا یہ قدم انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ ممکن ہے کہ کمپنی کا مالک یا کمپنی کا جو بھی ڈائریکٹر ہے آپ کی یہ باتیں سن کر کے وہ بھی مسلمان ہو جائے، اگر مسلمان نہ ہو تو کم از کم اسلام اور مسلمانوں کی محبت تو اس کے دل میں بیٹھے گی کہ مسلمان اتنے ایماندار ہوتے ہیں۔ یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے، ہر آدمی داعی ہر طرح سے بن سکتا ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ایک دعوت کا اسلوب ہے، ایک دعوت کا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ جہاں کہیں بھی آپ اندازہ لگائیں، معلوم کریں، کچھ لوگ ہیں پوچھیں، نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، جہاں دل کہے وہاں سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے۔ وہ مفتی دل جواب دے رہا ہے ادھر ہے، اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جی شیخ آپ ہی تھوڑا لو۔
کیا اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہا جا سکتا ہے؟ بعض احباب اس نام پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے مراد وہ فرقہ کہتے ہیں۔ یہ مصیبت کراچی سے شروع ہوئی تھی۔ مسعود الدین BSc کے نام سے ایک جماعت المسلمین کے نام سے پیدا ہوئی، جو حقیقت میں جماعت المجرمین ہے، اور انہوں نے اس فکر کو عام کیا کہ ہوا سماکم المسلمین، بس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام انسان بھی رکھا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جن کو اور انس کو۔ مسعود الدین کو تو پیدا نہیں کیا، ارشد کو تو پیدا نہیں کیا، افضل کو تو پیدا نہیں کیا، یہ نام آپ نے کیوں رکھے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ انسان تو بہت زیادہ ہے۔ اب انسانوں میں سے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ارشد ہیں، افضل ہیں، فلاں ہیں۔ اسی طرح آج کے اس دور کے اندر اسلام کی طرف منسوب بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں۔ قبروں کو پوج رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، گھوڑوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں، ان کی خاک کو اپنے زخموں پہ لگا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دے رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بے بہا فرقے ہیں، طرح طرح کا اسلام ہے، قبر پرستی کا اسلام ہے، صوفیت کا اسلام ہے، شیعت کا اسلام ہے۔ تو میں کون سا مسلم ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا۔ قرآن کو بھی مالک نے حدیث کہا ہے، تبھی یہ حدیث میں بعدہ یوم، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حدیث ہیں۔ یاد کر لیجئے، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے۔ فرشتوں پہ وحی ہوئی سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اہل حدیث ہیں۔ اور شیطان اہل الرائے ہے، اس نے سوچا کہ میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، تو ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں سوائے اہل الحدیث کے۔ کیوں اہل الحدیث فرقہ کیوں نہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے الگ ہو جائے، جو اپنی اصل سے الگ ہوا، یہ فرقہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے شادی کی، بیوی لے کے باپ کو چھوڑ دیا، الگ ہو گیا، یہ